اپنی زندگی کو اسی نہج پر لے چلیں تو آج بھی بدبختی دور ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ روزہ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس وجہ سے تم پر فرض کیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ چونکہ میں نے فضائل پر کچھ گفتگو کر دی، اب کچھ اس کے مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ مسائل پر، روزہ جو ہے یہ فرض ہے، اور کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ اور جو جس کو عذر لاحق ہے، کوئی عذر لاحق اس کو نہ ہو، جیسے مثلا بیمار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو جو بغیر عذر کے غیر مسافر پر بھی فرض نہیں ہے، تو ان پر فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ پر ہے، لیکن جس طرح آقا علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے نماز کے حوالے سے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اپنی اولاد کو پیٹ کر نماز پڑھاؤ، یہ حکم ہے، یعنی اس کو سختی کر کے تھپڑ مار کے 1-2 تھپڑ ان کو لگا کر نماز پڑھاؤ۔ اب سن بلوغت تو 10 سال نہیں ہے، سن بلوغت تو 14 سال ہے یا اور علامات ہے اس کی۔ تو یہی حکم ہم قیاس کریں گے روزہ پر، کہ روزہ کے لیے بھی ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ترغیب دلائیں۔ ان کے سامنے جب وہ 7-8 سال کا ہے، اور 7-8 سال کے بچوں کو میں نے روزہ رکھتے دیکھا ہے، ان کو پورا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ابھی اس گرمی کے موسم میں بھی میں نے ایسے 8 سال کے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو 10 سال کی عمر میں انہیں ترغیب دلائی جائے، ان پر روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن 10 سال میں انہیں 11 سال میں انہیں روزہ رکھایا جائے۔ اور یہ والدین کا حق ہے۔ اگر ابھی وہ والدین کو، ہماری عادت تو اتنا خراب ہو چکی ہے کہ بچہ سن بلوغت کو پہنچ چکا، لیکن پھر بھی اس کو والدین روزے کا حکم نہیں دیتے۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ بھئی سن بلوغت میں جب بچہ پہنچ گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے وہ، اب اس کو اگر اس کو فرائض کا حکم نہیں دیں گے کہ فرائض ادا کرے، تو والدین تو اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس لیے کہ فرائض کے متعلق تو کل پوچھا جائے گا، اور اس کا جو فرائض کو ترک کرنے کا وبال ہے وہ آپ قرآن و حدیث میں پڑھ چکے، اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ بھی آپ درس حدیث میں صبح بھی سنتے ہیں، اور ویسے بھی صاحب علم ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم یہ اعلان ہو جائے مثلاً کہ ایک نماز کا ثواب جو ہے نا، ایک نماز کا جو حکومت گورنمنٹ آف پاکستان جو اجر دینا چاہتی ہے نا، وہ 1000 روپیہ ہے، یقین مانو کہ ہماری یہ مسجد کم پڑ جائے گی۔ وہ گھر میں کسی کو بھی نہیں رہنے دے گا، گھر کا سربراہ سب چلو، اور وہ جن کے زلفوں میں اسیر ہے، اس کی دل دادہ خوبصورت بیوی، جن کو وہ صبح اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، تو اگر 1000 روپے کا اعلان ہے، گھر کے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے 1000 روپیہ ملے گا، تو ان کو بھی اٹھائے گا۔ کم وقت کیوں سوتی رہتی ہو، 1000 روپے کا معاملہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ 1000 روپیہ کی چیز ہے، یہ 5000، یہ 5 لاکھ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرائض پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر جو ہمیں اجر ملنے والا ہے، وہ اس لاکھوں کروڑوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرض تو ہے بالغ پر، لیکن والدین کا حق یہ بنتا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے کبھی کبھار مشق کے طور پر ان کو روزہ رکھانا چاہیے، اور کسی طریقے سے وندلا کر ان کو، وہ بابا فرید بھی تو تھے نا، ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، والدہ نماز کا سکھا رہی ہے، اور ساتھ ہی
وہ کیا دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو آپ کو جائے نماز کے نیچے شکر کی پوڑیاں ملے گی۔ بیٹا کہتے اچھا شکر کی پوڑیاں، نماز کے لیے جائے نماز بچھائی، والدہ نے آگے شکر کی پوڑیاں خود رکھ دی، اور پھر اس کے بعد جب نماز پڑھ لی انہوں نے، وہ جائے نماز اٹھائی تو نیچے شکر کی پوڑیاں ہے۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ مجھے تو نماز پڑھنے پر شکر کی پوڑیاں ملی ہے۔ روزانہ کا یہی معاملہ۔ وجہ کیا تھی کہ بیٹا نمازی ہو جائے، عادت بن جائے، لیکن جس وقت والدہ کو کہیں کام پڑتا ہے، وہ والدہ جب کہیں دور جاتی ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، والدہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے، بیٹا فرید مصلی پر جائے گا، نماز پڑھے گا، جب مصلی اٹھائے گا لیکن پوڑیاں نہیں ملے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، آج پوڑیاں کیوں نہیں ملی۔ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ نماز سکھانے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی، آج میرا بھرم رکھ لے۔ بس ہوتا یہ ہے کہ پہلے اسے ایک پوڑیاں ملتی تھی، اور جس وقت والدہ دعا کرتی ہے اور خود اپنے ہاتھ سے پوڑیاں نہیں رکھتی شکر کی، اور جب بیٹا فرید نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتا ہے تو ایک پوڑیاں نہیں کئی پوڑیاں ملتی ہیں، ذائقہ بھی جدا ہے۔ ارے وہ پوڑیاں تھی یہاں عام، یہاں کی دنیا کی، رب کائنات نے جنت کی پوڑیاں بھیج دی تھی، جنت کی شکر بھیج دی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم تھوڑی سی کوشش تو کریں، ہمیں اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کریں اس طرف، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا، اولاد کے والدین پر حقوق ہوتے ہیں، والدین کے اولاد پر حقوق ہوتے ہیں، والدین نے اگر کوتاہی برتی تو آخرت کے دن انہی حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ سن بلوغت میں روزہ فرض ہوتا ہے، جب بالغ عاقل عقل مند پر فرض ہے اور مجنون پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، مسلمان پر فرض ہے اور کافر پر، غیر مسلم پر فرض نہیں ہے، مسلمان پر۔ اور یہ ساری روزے کی جو آپ صبح حدیث کے درس کے اندر روزے کی فضائل سن رہے ہیں کہ اللہ کی اس قدر رحمت پرستی ہیں، تو مسلمانوں مومنوں کے لیے ہی ہے نا، کافر سے محروم ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا روزہ اس پر فرض ہے کہ جو مسافر نہیں ہے، مسافر پر فرض نہیں ہے۔ میں نے حدیث کے درس کے اندر صبح یہ عرض کیا کہ مسافر جو ہے وہ 92 کلومیٹر سفر کرنے والا، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے دور 92 کلومیٹر، اچھا بعض علماء کرام نے اس کو کم کلومیٹر بھی لکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی تحقیق کے مطابق 92 کلومیٹر سفر جو ہے وہ اس سے بندہ مسافر بنتا ہے۔ اور اس کی تفصیل میں نے بتائی کہ مسافر جو ہے وہ گھر سے نکلے گا، جس شہر میں اب پہنچ رہا ہے اس شہر کی نوعیت کس طرح کی ہے، کہ جو وہ شہر اس کا آبائی گھر ہے، وہ شہر اس کے اندر جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، آبائی گھر ہے، تو وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا۔ اگر ایسے شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے کہ اس شہر کے اندر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرنا ہے، اب بھی وہ مقیم ہو جائے گا۔ اگر اس شہر کے اندر 15 دن یا 15 دن سے کم قیام کرنا ہے، 15 دن سے کم قیام کرنا ہے، تو پھر وہ وہاں پر مسافر ہے۔ روزے کے لیے اسے رخصت ہے، نماز وہ قصر پڑھے گا، نماز کے لیے حکم ہے کہ قصر پڑھے، روزے کے لیے رخصت ہے۔ تو اس کی تفصیل میں نے تھوڑی بہت تفصیل بتائی حدیث درس کے اندر، لیکن بتایا نا کوئی مسافر پر فرض نہیں ہے، مسافر پر رخصت ہے اس کو، اور حاملہ عورت کو بھی رخصت ہے، جس کے بچہ پیٹ میں ہے اور وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی اپنی جان کو اور بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو اسے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور وہ روزے بعد میں رکھے۔ اور وہ خواتین کے وہ ایام جو ان کو عارضہ لاحق ہوتا ہے ماہانہ، تو اس کے اندر بھی انہیں، کیونکہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بعد میں رکھے۔ جو خواتین جن کو عارضہ لاحق ہوتا ہے، وہ خواتین روزوں کو تو بعد میں قضا کریں گی،
لیکن چونکہ ہر مہینے کے اندر یہ پیریڈ ہوتا ہے تو نمازوں کی معافی ہے، نمازوں کی معافی ہے اس کے لیے۔ اور ایسا شیخ فانی بوڑھا ہے کہ جو ابھی ان کو طاقت آنے کی امید نہیں ہے کہ طاقت آ جائے گی دوبارہ روزہ رکھے گا، تو اس کو بھی رخصت ہے، پھر اس کے بارے میں وہ فدیہ ہے وہ ادا کرتا رہے، ایک روزے کا جو فدیہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے یہ رخصت ہے، اور فرض کس پر ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر۔ اور جو میں نے بتایا کہ ان چیزوں پر جو ہے نا وہ رخصت ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے تو اسے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مسافر روزہ رکھ لے تو اس کو ثواب ہوتا ہے۔ حاملہ خاتون ایسی ہے کہ وہ طاقتور ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، اسے بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ٹھنڈے موسم میں ہے تو پھر بھی رکھے، گرم موسم کے اندر بھی اس کی صحت اجازت دیتی ہے تو رکھے۔ ایسے مرض کے اندر وہ مبتلا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے میں اس کو عذر لاحق ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ چھوٹے موٹے درد بخار کے لیے نہیں کہ سر میں درد پڑ جائے اور وہ کہے کہ مجھے تو یہ تکلیف ہو گئی روزہ نہیں رکھوں، اور چھوٹی موٹی تکلیف ہو، ڈاکٹر بھی عام جیسے خوف خدا رکھنے والا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بعد میں رکھ لینا۔ بعد میں روزہ جو ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا اور باقی ساری زندگی رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں، ساری زندگی باقی روزے رکھتا رہا تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کے روزے اس قدر اہم ہیں، تو لہٰذا اگر طاقت ہے بیمار کے اندر تو وہ بھی روزہ رکھے۔ اگر کسی حاذق حکیم ڈاکٹر نے اس کو منع کیا یا اس کی اپنی تجربے کی وجہ سے اس کو محسوس ہوا کہ روزہ رکھوں گا تو میں گر جاؤں گا، مدہوش ہو جاؤں گا، پورا نہیں کر پاؤں گا، تو اب ان حالت کے اندر جو ہے، اور خواتین کے ایام کے حوالے سے، حاملہ کے حوالے سے، مسافر کے حوالے سے، پھر ان کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں۔ شیخ فانی کے حوالے سے، اور وہ مریض جو ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کی صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ اور باقی جو ہیں وہ مسافر جب سفر کر کے واپس آئے گا، فرضی روزے ہیں تو فرض روزے رکھنے کے بعد میں اسے قضا کرنی پڑے گی۔ حاملہ وضع حمل کے بعد کے اندر ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ جن کو عارضہ لاحق ہوتا ہے ماہانہ، بعد کے اندر ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن دو ایسی شخصیات ہیں کہ وہ شیخ فانی یا وہ مریض جو ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس مرض سے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، تو وہ روزہ بعد میں بھی نہیں رکھے گا، وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان بات کو غور سے سماعت کیجیے۔ روزہ ٹوٹتا ہے، پہلے ان کی کچھ اقسام دیکھ لیجیے۔ ایک ہے روزے کو عمدن توڑنا، عمدن جان بوجھ کر روزے کو توڑنا۔ ایک ہے روزہ ٹوٹ جانا سہو کے ساتھ روزہ ٹوٹ جانا۔ ایک ہے روزے کا ٹوٹ جانا خطا کے ساتھ، اور ایک ہے روزے کا ٹوٹ جانا اکراہن، جبرن۔ اب تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ جو عمدن روزہ کو توڑنا ہے، روزہ یاد ہے لیکن ہٹ دھرمی ایسی ہے کہ جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اگر بندے نے روزہ رکھا تھا، وہ ایک بات آپ نے سنی کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ مریض ہے روزہ تم رکھو گے تو مرض بڑھ جائے گی، اسے تو رخصت ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھے ہی نہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو صحیح سلامت ہے، دن کو روزہ رکھا لیکن دن کے وقت اسے ایسا عارضہ لاحق ہو گیا، ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ مدہوش ہو گیا۔ اب چارہ ہی نہیں کہ اس کو روزہ توڑنے کے سوا، اس کو پانی پلانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب ایسی حالت کے اندر اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ وہ بیان کرتا ہوں کفارہ اور قضا کے متعلق۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمدن روزے کو توڑ دیا، جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا، روزے کو توڑ دیا۔ اور روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ کھانے پینے سے، تین چیزوں سے کوئی چیز اندر چلی جائے، تین راستوں سے، منہ سے، ناک سے اور آنکھ سے۔ منہ، ناک اور آنکھ، ان سے اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ سابقہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، مثلا
فتاوی قاضی خان کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب کا چونکہ یہ مسائل آنکھ میں دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالنا، یہ کوئی نص سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت، یہ قیاس پر مبنی ہے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے قیاس پر، اجماع پر جمع ہو کر ان مسئلوں کو اخذ کیا۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ فقہاء کرام نے اپنے قیاس پر اجماع کر کے یہ کہا کہ کان میں اگر کوئی چیز ڈالو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آنکھ میں ڈالو گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، کان کا پردہ سلامت ہے، تو کان کے اندر کوئی ڈراپ ڈالو، کان کے اندر کوئی دوائی ڈالو، کوئی تیل ڈالو، تو کان کے پردہ سلامت ہونے کی وجہ سے وہ دوائی اندر نہیں جاتی ہے۔ تو لہٰذا جدید علماء متاخرین جدید تحقیق کے مطابق فرماتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور جو سابقہ علماء متقدمین نے فتاوی قاضی خان میں یا عالمگیری میں دیگر میں فرمایا تھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو آج کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ابھی بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اتنا بڑی کتابوں کے اندر اتنا بڑے علماء کرام نے فرما دیا، تو لہٰذا آنکھ میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں آپ کو اس کا سلوشن بتا رہا ہوں، حل بتا رہا ہوں کہ جب ایسا مسئلہ آ جائے تو ایک حل کی طرف جائے۔ یعنی وہ حل یہ ہے کہ اگر ایسی بیماری ہے آنکھ کی کہ اس سے اگر دوائی نہیں ڈالیں گے تو آنکھ مزید خراب ہوگی، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ضرور دوائی ڈالنی پڑے گی، تو ان علماء کرام کے کہنے پر عمل کر لے جو کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو لہٰذا اس کا روزہ بھی برقرار رہے گا، اور ان علماء کرام کی بات پر وہ عمل کرنے سے اس کا روزہ برقرار رہے گا، وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے کیا ہے، ویسے احتیاط کرے، اس لیے کہ اختلاف ہو گیا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو بات بتا یہ رہا تھا کہ 3 راستوں سے اندر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھا پی لیا اور یا اس نے آنکھ میں یا ناک میں دوائی ڈال دی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ علماء متاخرین کا اس پر فتویٰ ہے، اور جدید تحقیق بھی اس پر یہی ہے کہ آنکھ میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عمدن کسی نے روزہ توڑا تو اس پر پھر کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام تو ابھی رہے نہیں، پہلا حکم تھا یہ تھا کہ حکم ایک غلام کو آزاد کرے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ روزے رکھے، 60 روزے رکھے، 60 روزے رکھے، اسے سزا دی جا رہی ہے 60 روزے رکھے، ایک کو توڑ دیا 60 رکھو، اور 60 کے درمیان کوئی وقفہ نہ آئے۔ لیکن ان خواتین کے لیے وقفہ بھی جائز ہے جن کو ماہانہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، حیض نفاس کے اندر مبتلا ہوں، تو یعنی 10 دن روزہ رکھ چکی تھی، 20 دن روزہ رکھ چکی تھی، اس کے بعد عارضہ لاحق ہو گیا، وہ 5 دن کا پیریڈ تھا، وہ 7 دن کا پیریڈ تھا، حیض کا زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، وہ 10 دن کا مثلا پیریڈ تھا، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا، اب جب ان حیض نفاس سے پاک ہو گئی، اس کے بعد جب روزہ رکھیں گی تو پچھلے 10-20 دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے، ان کے لیے یہ ہے۔ لیکن مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا وہ رکھے ہی روزہ، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بعد ہے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو، ورنہ پہلا کفارہ ان کا یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھیں متواتر، یکے بعد دیگرے، اس میں وہ دن نہ آئے یعنی عید وغیرہ کے، بقرعید کا دن اور ان کے جو وہ ایام تشریق کے دن جس میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے عمدن روزہ رکھنے کا یہ کفارہ ہے۔ پھر اس کا تیسرا یہ ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، 60 مسکین کو، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم 60 مسکین کو کھانا کھلانا آسان لگتا ہے، ایک دیگ منگا لی، بھی دیگوں والوں نے بھی بتایا ہوا ہے 10x10 کی دیگ ہو تو 60 کے لیے کافی ہے۔ تو عمدن روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم نے مسائل کو چھیڑ دیا، وقت بھی وہ جو ہے قریب ہے،
کہ اس میں اگر روزہ توڑا تھا نا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ روزہ کون سا توڑا۔ اگر رمضان کا روزہ ہے تو اس پر کفارہ ہے، نفلی روزے پر کفارہ، یعنی بعد میں اگر نفلی روزہ رکھ رہے ہیں اس پر کفارہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے، بعد میں رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ رمضان کے روزے ہیں، ان پر بھی کفارہ، اس میں عرضہ لاحق ہو گیا، اس نے روزے کو توڑ دیا، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کی صرف قضا ہے۔ یہ کرنٹ رمضان جو گزر رہا ہے اس کے روزے کو توڑا تو پھر کفارہ ہوگا۔ اور دوسری یہ ہے کہ رمضان کا روزے کی ہمارے فقہاء کرام نے یہ بتایا ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ رات سے لے کر وہ زوال کے وقت تک کر سکتے ہیں۔ زوال کے وقت تک اس کی، رات کو اگر نیت نہیں کی ہے تو بشرط یہ کہ صبح صادق کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ رات کو بندہ سویا اور سونے کے بعد آنکھ ایسی لگی، جب اٹھا تو اب سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو اب اس نے روزے کی نیت کر لی۔ یا ایسی آنکھ لگی کہ وہ صبح 9 بجے اٹھا، جب 9 بجے اٹھا تو تب بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اور جس پر کفارہ واجب ہے وہ روزہ وہ ہے کہ جس کی نیت رات سے کی ہو، رات سے جس کی نیت کی ہو اس پر کفارہ واجب ہے۔ اگر اس نے دن کو نیت کی ہو تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ تو عمدن کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا ہے سہون۔ سہون کھانا پینے سے روزے میں فرق ہی نہیں آتا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ یاد نہ ہونے کے بعد، روزہ راز نہیں ہے، کچھ کھا پی لیا، اسے چاہیے کہ وہ روزے کو مکمل کرے، کہ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا پلایا ہے۔ روزہ بالکل یاد نہیں ہے، اس نے کھا پی لیا، وہ سیر ہو گیا، تب یاد آیا کہ اب مجھے تو روزہ تھا، کھانے پینے کے بعد اب اس کے اندر، روزے کے اندر ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا، نہ وہ گناہگار ہے نہ اس کے روزے میں فرق آیا ہے، وہ روزے کو مکمل کرے گا، روزے کو مکمل کرے گا۔ ہاں اگر وہ کھاتے پیتے ہوئے وہ ایک لقمہ منہ کے اندر ہے اور اس کو جو ہے وہ یاد آ گیا، اب وہ جو منہ کے اندر لقمہ ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اتارے گا، اگر حلق سے نیچے لے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ جو کھا پی رہا ہے، پانی کا گھونٹ ہے تو باہر اس کو پھینک دے، وہ لقمہ ہے تو باہر پھینک دے۔ تو عمدن کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جس پر قضا اور کفارہ۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے کہا نا کہ کفارہ ہے تو 60 روزے، تو 60 روزے 60 نہیں ہے، 61 روزے ہیں، 61 روزے۔ جب کسی پر کفارہ واجب آتا ہے تو یاد رکھیے اس پر قضا بھی واجب آتی ہے۔ قضا جب ہوتی ہے تو قضا صرف قضا ہوتی ہے نا، کہ اس کو قضا کا روزہ رکھنا، ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ جب کہا جائے تم پر کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ 60 روزہ رکھنا ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے کہ 61 روزہ رکھنا ہے۔ وہ 60 روزہ تو ہو گیا کفارے کا، اور ایک روزہ اس کی قضا کا ہے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ قضا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے 60 کا کفارہ دے دیا، 60 مسکین کو کھانا کھلا دیا تو ہمارا روزہ شاید پورا ہو گیا۔ وہ قضا باقی ہے، اس کی قضا ہی کرے گا، اس کو رکھنا پڑے گا روزہ کو بعد میں۔ تو سہون سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خطاً، روزہ یاد تھا لیکن خطا ہو گئی، وضو کر رہا تھا، پانی چلو میں لیا اور منہ میں ڈالا، اب جو ہے نا وہ ایسا جھٹکا لگا کہ پانی اندر ہی چلا گیا، اب اسے روزہ یاد تھا لیکن خطا ہو گئی، اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا ہوگی لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور میں نے ایک وجہ بتائی، اکراہ، جبر ہوتا ہے مسلمانوں پر، ایسا ہوتا ہے نا، میں نے سنا اپنے آپ دوستوں سے کہ چین کے اندر بھی کچھ ایسا ایک جگہ ہے ایسی کہ جہاں پر مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا۔ اب جب نہیں رکھنے دیا جاتا، وہ روزہ نہ رکھے، ان پر عذر ہے، اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے وہ گن پوائنٹ پر کہے مار دوں گا، ختم کر دوں گا تمہیں، وہ چاہے چین ہو یا پاکستان کے اندر کوئی ایسا جنونی ہو کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شوٹ کر دے گا، مار دے گا مجھے، تو اس اکراہ جبر کے طور پر بھی اس نے رکھے ہوئے روزے کو توڑ دیا، تو ایسے روزے پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں اور صبح کے درس کے اندر بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے مسائل کو